صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب زندگی میں آج ہمارا موضوع ہے عبادت. پروردگار عالم نے ہم سب کو خلق کیا ہے کہ جس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں خداوند عالم نے بالکل واضح طور پر بات کو پیش کر دیا کہ میں نے جن و انس کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. یقیناً عبادت الہی کے لیے خداوند عالم نے ہم سب کو خلق کیا ہے. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہر لمحہ خداوند عالم کی عبادت کے ذریعے سے اس مقصد کو ہم پورا کر سکیں. عبادت لیکن فقط نام نماز کا ہی نہیں، کیونکہ جب ہم عبادتوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ فقط نماز ہی عبادت ہے، لیکن فقط نماز کا نام ہی عبادت نہیں. یقیناً نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، تولا تبرع بھی عبادت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ تمام چیزیں بھی عبادت ہیں. اگر مختصراً ایک جملے میں کہنا چاہوں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اس کا نام عبادت ہے. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر نماز پڑھتے ہیں تو یقیناً وہ عبادت ہے. اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، کسی کے کام آ رہے ہیں تو بھی وہ عبادت ہے. اگر ہم خدا کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی نیکی کو انجام دے رہے ہیں تو یقیناً وہ عبادت میں شمار ہوتی ہے. اور یقیناً یہ تمام عبادتوں کے ذریعے ہی انسان جو ہے اپنے مقصد کو، خلقت کے مقصد کو مکمل کر پاتا ہے. ہماری عبادتیں کیسی ہونی چاہیے کہ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہماری خلقت کا مقصد عبادت ہے تو ہماری عبادتیں بھی بہترین ہونی چاہیے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو یہ خیال رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. بے شک خدا حاضر و ناظر ہے. اس بات کو ہم سب جانتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر مانتے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ گناہ گار بھی ہیں، بہت زیادہ دین سے ہم غافل بھی ہیں، ہم گمراہی کی طرف بڑھ بھی رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ہم مانتے ہیں کہ خدا حاضر و ناظر ہے لیکن ہم نے فقط جانا ہے کہ خدا حاضر و ناظر ہے، لیکن ماننے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، آمادہ نہیں کیا کہ وہ خدا جو حاضر و ناظر ہے. رسالت مآب رسول خدا خاتم الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح سے خدا کی عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو یا یہ خیال رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس دنیا کی ہم مثال لے لیں کہ اگر ایک انسان کہیں نوکری کرتا ہے، کہیں جاب کرتا ہے، اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ اس کا باس اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے کام کو بہترین طریقے سے انجام دے گا تاکہ اس میں کوئی خامی، کوئی غلطی نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے باس ناراض ہو جائے. ہم دنیا کی نوکری کو بچانے کے لیے اپنے باس کی ناراضگی تو مول نہیں لے سکتے، لیکن خدا کی ناراضگی کو جب کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہر لمحہ حاضر و ناظر، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ سب کچھ ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ ہر جگہ حاضر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کی عبادت سے غافل رہتے ہیں. تو لہٰذا اس طرح سے عبادت کی جائے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ گویا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں. لہٰذا عبادت کا جب معاملہ آیا تو اس بات کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ ہماری عبادت کس طرح کی ہم انجام دے رہے ہیں. کہ یہاں پر ایک پیمانہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اپنی حدیث مبارک کے ذریعے کہ عبادت کی بھی 3 قسمیں ہیں. پہلی، کچھ لوگ جہنم کے خوف سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے. یعنی بہت سے ایسے افراد ہیں جن کے ذہن میں بس یہ ہے کہ خوف
جہنم کا خوف، عذاب کا خوف، آگ کا خوف، ٹھیک ہے، بے حد ضروری ہے یہ تمام خوف، اور یہی خوف تو ہے کہ انسان کو گناہ سے روکتا ہے کہ اگر یہ گناہ کرتے ہو تو پھر عذاب کے شکار ہوگے، مستحق قرار پاؤ گے عذاب کے، اور اس کے بعد جہنم میں جلائے جائیں گے وغیرہ وغیرہ تمام تر چیزیں۔ تو بے شک یہ خوف ضروری ہے، لیکن اگر فقط صرف اور صرف خوف کی بنا پر ہی انسان عبادت کر رہا ہے اور دوسری چیزیں ذہن میں نہیں ہیں، فقط خوف کی بنا پر، تو امام فرماتے ہیں کہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی کہ خوف کی بنا پر انسان عبادت کرے، کہ مثلا جہنم کے خوف سے خدا کی عبادت کرتا ہے، تو یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ غلام کیسا ہوتا ہے؟ آقا سے ڈر ڈر کر رہتا ہے۔ ایک غلام ہے، ایک نوکر ہے، وہ اپنے آقا سے ڈرا ہوا رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، تو وہ جو بھی کام کرتا ہے ایک خوف اس کے دل میں ہمیشہ برقرار رہتا ہے کہ کہیں میرا آقا اس بات کو جان لے تو مجھے سزا نہ مل جائے، تو وہ سزا سے بچنے کے لیے اس خوف کی بنا پر کام کو کرتا ہے، بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو غلاموں کی یہ عبادت ہے اگر فقط ہم خوف کی بنا پر عبادت کر رہے ہیں۔ دوسری عبادت کا طریقہ امام بتاتے ہیں کہ دوسری قسم عبادت کی یہ ہے کہ انسان ثواب کی خاطر عبادت کر رہا ہے، اور یہ تاجروں والی عبادت ہے، یعنی فقط ثواب کے لیے کہ ہاں ہمیں جنت مل جائے، ہمیں جنت کے محل مل جائیں، جنت کے باغات مل جائیں، جنت کی نہریں ان کا فائدہ ہم حاصل کر سکیں، جنت میں یہ مزے، جنت میں وہ مزے، جنت کے یہ فائدے، جنت کے تمام طریقے کے بہترین انداز کے بہترین اقسام کے جو کھانے ہیں وہ ملیں گے۔ فقط یہ لالچ ہے، یہ ثواب کا لالچ، اس کے بنا پر اگر عبادت کر رہا ہے، بے شک یہ بھی ضروری ہے کہ ثواب کی لالچ میں، لیکن صرف یہ نہ ہو جائے کہ فقط لالچ ہی لالچ ہو۔ اگر یہ ہے تو پھر یہ تاجروں والی عبادت ہے۔ ایک بزنس مین جو ہر چیز میں اپنا منافع ہی سوچتا ہے، کہ وہ جو کچھ بھی کام کرتا ہے، کہیں پر کوئی بزنس ڈیل کرتا ہے تو وہ اس میں منافع ہی سوچتا ہے کہ اس میں مجھے منافع ہی ہونا چاہیے، تو یہ تاجروں والی عبادت ہوگی کہ بس منافع سوچ رہا ہے انسان، بس فائدہ سوچ رہا ہے، بس ثواب ہی سوچ رہا ہے، تو یہ تاجروں والی عبادت۔ تیسری قسم کی عبادت امام فرماتے ہیں، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیسری قسم کی عبادت جو سب سے بہترین عبادت ہے، سب سے افضل حسین عبادت ہے، اور ایسا ہی انسان کی عبادت کو ہونا چاہیے، اور وہ عبادت کیا طریقہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ صرف خدا کی محبت میں عبادت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کی محبت میں، یعنی خدا کو محبت اس قدر کرتے ہیں کہ اسے لائق حمد و ثنا، لائق پرستش، لائق عبادت سمجھ کر کے اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو یہ عبادت سب سے افضل ہے، اور یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے جو خدا کی بارگاہ میں اس دنیا میں آزاد کیے گئے ہیں کہ آزاد طریقے سے خدا سے ملیں، خدا کے قریب ہو جائیں۔ تو یہ حقیقی معنوں میں، یعنی جس نے خدا سے محبت کی، سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ خوف کا ہونا بھی اپنی جگہ ضروری ہے، جہنم کا خوف ہونا ضروری ہے، ثواب کی لالچ ہونا ضروری ہے، لیکن یہ نہ ہو جائے فقط ان چیزوں تک کہ ہی اگر اپنی عبادت کو بہترین افضل بنانا ہے تو خدا کی محبت، خدا لائق عبادت ہے، اس چیز کو سمجھ کر کے اگر عبادت کی جائے تو پھر وہ عبادت یقیناً بہت زیادہ بافضیلت ہو جاتی ہے۔ آج ہم اس بھاگتی دوڑتی ہوئی زندگی میں اکثر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ کہاں ہمیں اتنی مصروفیت ہے، کہاں ٹائم ہے کہ عبادتیں انجام دیں، کہاں اتنا وقت ہے، تو لہٰذا اگر مصروفیت کے ماتحت ہم نے عبادتوں کو ترک کیا تو ایک مرتبہ تاریخ پر نگاہ ڈالیں، ان مثالوں کو دیکھیں کہ جہاں پر کس قدر ذمہ داریاں لیکن عبادتوں سے کبھی غافل معصوم ہستیاں نہ ہوئیں، کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا، جبکہ ایک لمحے میں چاہتے تو ان مصیبتوں کو ختم کر سکتے تھے، ایک اشارہ ہی کر دیتے وہ مصیبتیں ختم ہو جاتی، لیکن ان مصیبتوں کو معصوم ہستیوں نے، انبیاء کرام نے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے برداشت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرتے رہے، غافل نہیں ہوئے۔ ہم تو واجبات کو ادا کرنے میں چوں چرا کرتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، تھکان ہو گئی، بیمار ہیں وغیرہ وغیرہ، پریشانیوں میں ہیں، مصیبتیں بہت زیادہ آ گئیں، دل نہیں لگے گا، کیسے ہم اس طرف خضوع خشوع سے پڑھ پائیں گے، تمام بہانے ہم پیش کرتے ہیں، عذر پیش کرتے ہیں۔ لیکن ہم اگر ایک مرتبہ ائمہ طاہرین کی زندگی کو دیکھیں کہ کس قدر مصیبتیں، لیکن اس کے باوجود بھی عبادت خدا سے کبھی غافل نہیں ہوئے۔
جنگ صفین کا معاملہ ہم دیکھ لیں کہ جب مولا متقیان کی اس قدر ایک افراتفری کا ماحول ہے اور بالکل گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے اور ایسے عالم میں کہ جنگ چل رہی ہے اور ظہر کا وقت ہوتا ہے، تو امام نے ایک مرتبہ نماز کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یا مولا اس عالم میں بھی نماز؟ امام کا جملہ یہ تھا، اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے ہی تو یہ جنگ کر رہا ہوں۔ یعنی کہ امام نے واضح کر دیا کہ عبادت الہی سب سے افضل ہے، یہی تو مقصد حیات ہے، تو اس مقصد کو پورا کرنا ہے اور اس مقصد کو لوگوں میں عام بھی کرنا ہے۔ امام حسن علیہ السلام، ہم کہتے ہیں مصیبتیں آ گئیں تو خشوع کیسی رہے گی عبادت میں؟ امام حسن علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ بابا کا سر شگافتہ کیا گیا ہے 19 ماہ رمضان کو، لیکن اسی وقت اسی عالم میں جب امام علی نے حکم دیا ہے اور ایک مرتبہ امام حسن نے نماز پڑھائی ہے، کس قدر خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھائی ہے کہ غم کو نماز کے درمیان آنے نہ دیا، خود پر حاوی نہ ہونے دیا۔ مولا حسین علیہ السلام کی مثال کی برستے تیروں میں خدا کا سجدہ ادا کر رہے ہیں کہ کیا ایسی مصیبت ہم پر پڑی ہے؟ ہرگز نہیں، کہ جو مصیبتیں ان معصوم ہستیوں نے برداشت کی ہیں۔ امام سجاد کی مثال ہم دیکھ لیں کہ قیدی ہوئے بیمار تھے، در بدر یہاں وہاں پھرائے جاتے رہے، مصیبتوں پر مصیبتوں کا سامنا کیا، نگاہوں کے سامنے بھرا گھر اجڑتے دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بھی عبادت سے غافل نہ رہے، یہاں تک کہ ایسی عبادتیں کی ہیں کہ قدرت کو سید الساجدین کہنا پڑا، سید سجاد کہنا پڑا، عابد کہنا پڑا آپ کو۔ ہم اور بھی مثالیں اگر دیکھیں، اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بیمار ہیں یا ہمارے جسم میں تکلیف ہے، کیسے ہم عبادتوں کو انجام دیں؟ جناب فاطمہ زہرا بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 75 یا 95 دن اس دنیا میں زندہ رہیں، اور اس میں عالم یہ تھا کہ آپ پر اتنی مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں کہ رو کر کہا کرتی تھی بابا اگر یہ مصیبتیں، یہ تمام ظلم جو مجھ پر ڈھائے گئے روشن دن پر پڑتے تو وہ سیاہی میرات کی تاریکی میں بدل جاتے، لیکن ایسے عالم میں ان غموں کے ساتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ جناب سیدہ نے عبادت کو انجام دیا ہے، کبھی عبادت خدا سے غافل نہیں ہوئی ہیں۔ آپ کی بیٹیاں جناب زینب و ام کلثوم مستورات کربلا کو اگر ہم دیکھیں تو کس انداز سے ان شہزادیوں نے، ان بیویوں نے ان مصیبتوں کے باوجود قید و بند کی مصیبتیں سہی، در بدری، بے پردگی، ہر ایک غم کو سہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بھی عبادتوں سے غافل نہ ہوئیں۔ تو لہٰذا ہم خود کو یہ کہنا بند کریں کہ ہم اس عالم میں ہیں تو کیسے ہم عبادتوں کو انجام دے سکتے ہیں، ہم اتنے مصروف وغیرہ وغیرہ تمام تر چیزیں۔ لہٰذا ان ہستیوں پر نگاہ ڈالیں کہ جنہوں نے اتنی مصیبتوں کے باوجود بھی خلقت کے مقصد کو یاد رکھا ہے، کہ جنہوں نے ہمیں عبادتوں کا سلیقہ سکھایا، وہ ہستیاں مصیبتوں کے درمیان بھی عبادت سے کبھی غافل نہ رہیں۔ خداوند عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم بہترین عابد بن کر کے، بہترین عابدہ بن کر خدا کی بارگاہ میں پہنچے۔ پروردگار عالم ہماری اس دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔